اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے جو سورہ لاسٹ ویڈیو میں کی اس سے ایک سورہ چھوڑ کے یہ اگلی سورہ ہے، 39 نمبر سورہ ہے، سورہ الزمر۔ یہ اگین مکی سورہ ہے۔ اب زیادہ تر جو ہیں مکی سورہ ہی آگے چلیں گی، اور زمر کا مطلب ہے ٹرپس یا گروپس، لوگوں کے کچھ گروپس یا گروہ کا مطلب ہے اس کا۔ اس کو پڑھتے ہیں۔ اگین مقصد یہ ہے، یہ والی جو سورہ پوری کی پوری شیئر کر رہا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ، ان کا مقصد یہ ہے کہ جو میں کہتا ہوں کہ قرآن پاک میں مین ٹاپک جو ہے وہ آخرت ہے اور جواب دہی ہے، کہ ہم نے اللہ کے سامنے ایک دن کھڑے ہو کے جواب دینا ہے سب چیزوں کا۔ تو یہ اس لیے قرآن پاک کی آلموسٹ آدھی سے زیادہ سورہ میں وہ والی آپ لوگوں کے ساتھ ایک ایک کر کے شیئر کر رہا ہوں۔ آدھی، آلموسٹ آدھی سے تھوڑی کم ہے، جن میں اللہ پاک نے سورہ کا آغاز ہی یا اس سورہ کا مین موضوع ہی جو ہے وہ قیامت ہے۔ باقی ذکر تو باقی سب میں بھی، ساری سورہ میں ہوا ہے ڈیٹیل سے، شاید اینڈ والی کچھ چھوٹی چھوٹی سورہ میں نہ ہوا ہو، لیکن زیادہ تر سورہ میں ہوا ہے ذکر۔ لیکن یہ تو وہ ہیں جن کا مین ٹاپک ہی قیامت ہے، اور قیامت سے ہی سٹارٹ، قیامت کے ٹاپک سے ہی سٹارٹ ہوئی ہے۔ سورہ نمبر 39 آیت نمبر 1۔ اس کتاب کا اتارنا اللہ تعالیٰ غالب با حکمت کی طرف سے ہے۔ اگین میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ میں عربی نہیں پڑھ رہا، ورنہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، آلریڈی ہی 15-20 منٹ کی ہو جاتی ہے، وہ 35-40 منٹس پہ چلی جائے گی۔ تو آپ ضرور عربی پڑھیے گا۔ اور دوسرا، میں کچھ زیادہ اب ڈیٹیل، کیونکہ پوری پوری سورہ یہ کافی زیادہ، جیسے اس کی بھی 20 آیات ہیں اور بہت لمبی لمبی ہیں، تو میں ڈیٹیلز تو بالکل جو کچھ ضروری ہوگی وہی بات کروں گا، باقی میں صرف پڑھوں گا ہی، اور آپ کو پہلے ساری چیزیں ڈیٹیلز بتا چکا ہوں، تو وہ آپ کے ذہن میں ہوں گی ہی، تو آپ یہاں پہ خود ہی وہ سمجھتے جائیں گے انشاءاللہ۔ اس کتاب کا اتارنا اللہ تعالیٰ غالب با حکمت کی طرف سے ہے۔ پہلے وہی جو انٹروڈکشن ہوتا ہے، یا قرآن پاک کا، یا اللہ پاک کا، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، یا کوئی اور کچھ سورہ ایسی بھی ہیں جن کے کسی اور ٹاپک، ضروری ٹاپک پہ بات ہوئی ہے، زیادہ تر بہرحال یہی ہوتا ہے۔ آیت نمبر 2۔ یقیناً ہم نے اس کتاب کو آپ کی طرف حق کے ساتھ نازل فرمایا ہے، پس آپ اللہ ہی کی عبادت کریں، اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ یہ وہی کافی ساری ابھی آیات میں جو ہے نا وہ تمہید ہی باندھی جائے گی، جیسے کہ موسٹلی پچھلی ہماری سورہ میں بھی ہوتا تھا۔ آیت نمبر 3۔ خبردار، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے خالص عبادت کرنا ہے، اور جن لوگوں نے اس کے سوا اولیاء بنا رکھے ہیں کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی نزدیکی کے مرتبہ تک ہماری رسائی کرا دیں۔ یہ لوگ جس بارے میں اختلاف کر رہے ہیں، اس کا فیصلہ اللہ خود کرے گا۔ جھوٹوں اور ناشکرے لوگوں کو اللہ تعالیٰ راہ نہیں دکھاتا۔ یہ آیت ہم آلریڈی توحید اور شرک کے ٹاپک میں بڑی ڈیٹیل سے کر چکے ہیں، آپ جس نے سننی ہو وہ ضرور سنیے گا، لیکن میں ڈسکرپشن میں بھی کوشش کروں گا ڈال دوں۔ تو لیکن آپ یہ اس کا جو شروع ہے وہ خود ذرا اس پہ غور و فکر کیجئے گا، کہ پہلے تو اللہ پاک نے خبردار کیا کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے خالص عبادت کرنا ہے۔ آگے دیکھیں، اور جن لوگوں نے اس کے سوا اولیاء بنا رکھے ہیں کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی نزدیکی کے مرتبہ تک ہماری رسائی کرا دیں۔ یہ اتنا اتنا بیچ میں سے حصہ پڑھیں اور اس کو میپ کریں، کیا ہماری سوسائٹی میں، ہم مسلمانوں کی سوسائٹی میں، خاص کر کے پاکستان اور یہ برِ صغیر میں، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں، کیا یہی کچھ ہی نہیں ہوتا؟ اور وہ ایگزیکٹلی یہی بات نہیں کرتے کہ یہ تو اللہ تک تو آپ پہنچ ہی نہیں سکتے، اللہ تک آپ کیسے پہنچ، وہ تو اتنی عظیم ہستی، اور یہ اس طرح، اس تک ہم کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ اس تک ہمیں کوئی نہ کوئی پہنچائے گا ہی تو ہم پہنچیں گے۔ تو یہ دیکھ لیں، یہاں تو اس کو بالکل جٹلایا جا رہا ہے۔ اور یہاں اگین عبادت کرنا صرف سجدہ کرنا نہیں ہوتا۔ عبادت کرنا، دعا کرنا اٹ سیلف، دعا میں قرآن پاک میں ذکر آیا ہے کہ دعا ہی اصل میں عبادت ہے۔ دعا کرنا ہی عبادت ہے، کہ جس نے کسی اور سے مانگا،
کسی اور کا حکم ماننا، کہ جیسے کہ اللہ کا ماننا چاہیے. ایک تو حکم ہم ماں باپ کا، بڑوں کا، اپنے بہن بھائیوں کا، استادوں کا مانتے ہی ہیں، وہ اور بات ہے. لیکن حکم اس طرح ماننا کہ بھئی تم یہ کرو گے تو پھر تمہیں جنت ملے گی اور یہ وہ، تو وہ حکم ماننا، جب یہ کہا جاتا ہے کہ کسی اور کا اللہ کے سوا حکم ماننا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ایسے کوئی باتیں کہے کہ بھئی تم یہ کرو گے، ایسے ایسے کرو گے، ایسے میری تابع داری کرو گے تو تمہیں جنت ملے گی اور میں تمہیں رستے دکھاؤں گا اور یہ اللہ سے ملاؤں گا، یہ وہ، تو وہ حکم ماننا ہے اصل میں. تو وہی اصل میں عبادت ہوتی ہے. بہرحال آیت نمبر 4، اگر اللہ تعالیٰ کا ارادہ اولاد کا ہی ہوتا تو اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا چن لیتا. وہ تو پاک ہے، وہ وہی اللہ تعالیٰ ہے، یگانہ اور قوت والا. یہ جو فرشتوں کو کہتے تھے اللہ کی اولاد، یہ مکی سورہ ہے نا، تو مکہ میں جو مشرک تھے وہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے. آیت نمبر 5، نہایت اچھی تدبیر سے اس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا اور رات کو دن اور دن کو رات پہ پر پلٹ دیتا ہے، لپیٹ دیتا ہے. اور اس نے سورج اور چاند کو کام پر لگا رکھا ہے، ہر ایک مقررہ مدت تک چل رہے ہیں. یقین مانو کہ وہی زبردست اور گناہوں کا بخشنے والا ہے. بے شک. آیت نمبر 6، اس نے تم سب کو ایک ہی جان سے پیدا کیا، پھر اسی سے اس کا جوڑا پیدا کیا اور تمہارے لیے چپایوں میں سے اتارے. وہ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ میں ایک بناوٹ کے بعد دوسری بناوٹ پر بناتا ہے. تین تین اندھیروں میں یہی اللہ تعالیٰ تمہارا رب ہے. اس کی بادشاہت ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. پھر تم کہاں بیٹھ رہے ہو؟ یہ وہی کہ پہلے دفعہ پیدا کرنے والا پتہ ہے، جب ٹاپک پہلے بھی ہم پڑھتے ہیں تو قیامت کے ٹاپک سے ریلیٹ ہی ہوتا ہے. تو اب کچھ آیات کو چھوڑ کے انشاءاللہ پھر قیامت کا ٹاپک آ جائے. اگر تم نہ شکری کرو تو اللہ تعالیٰ تم سب سے بے نیاز ہے اور وہ اپنے بندوں کی ناشکری سے خوش نہیں. اور اگر تم شکر کرو تو وہ اسے تمہارے لیے پسند کرے گا. اور کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھاتا، پر تم سب کو لوٹنا تمہارے رب ہی کی طرف سے. تو دیکھیں، لوٹنے کا اور قیامت کا ٹاپک سٹارٹ ہو گیا. پہلے بھی بات اسی طرح کی ہو رہی ہے کہ اللہ کی حکم ماننا ہے، اسی کی عبادت کرنی ہے، کیونکہ جواب دینا ہے. تو یہ ایگزیکٹلی اس آیت میں سے تو ٹاپک باقاعدہ سٹارٹ ہو گیا. تمہیں وہ بتلا دے گا کہ جو تم کرتے تھے، یقیناً وہ دلوں تک کی باتوں کا واقف ہے. یہ ایگزیکٹلی جو میں بات کہتا ہوں کہ وہ ایک ایک بات آپ کے پورا حساب ہوگا، ایک ایک چیز بتا دے گا اللہ پاک. تو یہ قیامت کا ٹاپک باقاعدہ یہاں سے سٹارٹ ہو گیا. آیت نمبر 8، اور انسان کو جب کبھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ خوب رجوع ہو کر اپنے رب کو پکارتا ہے. پھر جب اللہ تعالیٰ اسے اپنے پاس سے نعمت عطا فرما دیتا ہے تو وہ اس سے پہلے جو دعا کرتا تھا اسے بھول جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے شریک مقرر کرنے لگتا ہے، جس سے اس کی راہ سے جس سے اوروں کو بھی اس کی راہ سے بہکائے. آپ کہہ دیجئے کہ اپنے کفر کا فائدہ کچھ دن اور اٹھا لو، دوزخیوں میں ہونے والا ہے تو دوزخیوں میں ہونے والا ہے. تو یہ مسلمانوں کی ہی بات ہو رہی ہے کہ جو پہلے اللہ سے یہ کوئی کافروں کی بات تو نہیں ہو رہی. جو منکر ہیں ان کی تھوڑی بات ہو رہی ہے کہ پہلے وہ اللہ کی طرف رجوع. کافر کیا پہلے اللہ کی طرف رجوع رکھتے ہیں؟ نہیں، وہ تو ویسے ہی انکار کر کے منکر ہو گئے. یہ مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے. وہ پہلے تو بڑی دعائیں کرتا ہے جب اس کو مطلب ہوتا ہے، جب مطلب نکل جاتا ہے تو پھر موج مستی عیاشی میں پڑ جاتا ہے اور پھر اللہ اسے یاد ہی نہیں رہتا. تو یہ ایگزیکٹلی یہاں پہ بات ہوئی. آیت نمبر 9، بھلا جو شخص راتوں کے اوقات سجدے اور قیام کی حالت میں گزارتا ہے، آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہے. بتاؤ تو علم والے اور بے علم کیا برابر کے ہیں؟ یقیناً نصیحت وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل مند ہوں. تو یہ دیکھیں، آخرت سے ڈرنا امپورٹنٹ بات ہے. امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ کہ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور جواب دینا ہے، اس سے ڈرنا ہے. یہ پہلے ڈیٹیل پیچھے ایک دو آیت میں یہ ڈیٹیل بتا دی نا کہ ایک ایک چیز بتا دی جائے گی. تو اسی کا ریفرنس سے کہ آخرت سے ڈرتا ہے، کہ مینز جو ڈریں گے وہی بچیں گے.
اور آگے اللہ پاک دیکھے کوشچن کرتے ہیں کہ تم اپنی عقل سے تو ذرا سوچو نا کہ علم والے اور بے علم والے کیا برابر کے ہیں؟ مینز کیا تمہاری عقل کیا کہتی ہے؟ یہ نہیں کہا کہ بھائی علم والے اور بے علم برابر نہیں ہیں. اللہ پاک ایسے کوشچن کرتے ہیں، غور و فکر کی خود دعوت دیتے ہیں، ہمیں خود کہتے ہیں کہ بھائی غور و فکر کرو میری آیات پہ، اور ہم صرف اس کو وہ عربی پڑھ کے اور ثواب لینے کے لیے اور کبھی کسی ختم وغیرہ پہ اور کسی محفل میں بس پڑھ دیا اور بس ختم ہوگی بات، اور اس کو قرآن پاک کو جلدی جلدی ختم کرنے کے ہمیں فضائل بتائے جاتے ہیں. تو اصل میں سمجھنا، غور و فکر کرنا مقصد ہے قرآن پاک. یہی اس چینل کا مقصد ہے اور یہی میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ سب کی توجہ دلاؤں. آیت نمبر 10، کہہ دو کہ اے میرے ایمان والے بندو اپنے رب سے ڈرتے رہو، جو اس دنیا میں نیکی کرتے ہیں ان کے لیے نیک بدلہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی زمین بہت کشادہ ہے، صبر کرنے والوں ہی کو ان کا پورا پورا بے شمار اجر دیا جاتا ہے. تو یہ وہی پھر بدلے کی بات آ گئی، وہی جو قیامت سے ڈرتا ہے، اور پہلے اس سے ڈیٹیل اور پھر یہاں کے کہ تمہیں نیکی جو کرو گے وہ بدلہ ملے گا، ایک دن پیش ہونا ہے تم نے. آیت نمبر 11، آپ کہہ دیجئے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کروں کہ اس کے لیے عبادت کو خالص کر لوں. اب یہ وہ جو پہلے میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے ہماری سوسائٹی میں کیا ہوتا ہے، اس کو اس آیت کے کنٹیکس میں بھی سمجھیں کہ خالص کر کے کرنی ہے. یہ نہیں ہے کہ اللہ کو نماز تو پڑھی لیکن ساتھ میں کہیں مانگا کہیں اور سے جا کے، یہ خالص عبادت تو نہیں ہے اللہ کی. تو خالص کر کے، شرک اصل میں یہی ہے. توحید پہ قائم رہو. شرک یہی ہے نا، شرک یہ تو نہیں ہے. شرک کیا یہ ہے کہ اللہ کو ماننا ہی نہیں ہے؟ جو ماننے ہی نہ وہ تو کافر ہو گیا، وہ مشرک تو نہیں ہوا، وہ تو کافر ہو گیا، اس نے تو انکار کر دیا. شرک تو یہی ہے کہ مانتے ہو اللہ کو لیکن ساتھ میں کسی اور کو بھی شریک کرتے ہو. شرک تو ہے ہی شریک کرنا نا، کہ اللہ کو ماننا اور ساتھ میں کسی اور کو بھی ملا لینا، ان کو بھی ماننا کہ بھائی تم اللہ کو تو ماننا ضروری ہے پر تمہیں ماننا بھی بہت ضروری ہے بھائی. یہی تو شرک ہے. آیت نمبر 12، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا فرما بردار بن جاؤں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. آیت نمبر 13، کہہ دیجئے کہ مجھے تو اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہوئے بڑے دن کے عذاب کا خوف لگتا ہے. وہ دیکھیں ٹاپک وہی ہے، بار بار اس کی ریپیٹ، آپ اینڈ تک یہ پوری سورہ پڑھ جائیں، جگہ جگہ پہ اس کا ذکر آتا جائے گا. کچھ آیات میں کچھ اور ڈیٹیلز آئیں گی، پھر اس کے بعد قیامت کا ٹاپک سٹارٹ ہو جائے گا. کہہ دیجئے کہ میں تو خالص کر کے صرف اپنے رب ہی کی عبادت کرتا ہوں. وہی پھر کہ خالص عبادت، شرک نہیں کرنا بیچ میں. تم اس کے سوا جس کی چاہو عبادت کرتے رہو. کہہ دیجئے کہ حقیقی ضیاء کار وہ ہے جو اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو قیامت کے دن نقصان میں ڈال دیں گے. یاد رکھو کہ کھلم کھلا نقصان یہی ہے، کہ اصل میں نقصان یہ نہیں ہے کہ دنیا میں چھوٹی موٹی نقصان ہو گئے تو تم روتے پھر رہے ہو کہ نقصان ہو گیا. اصل نقصان یہ ہے کہ قیامت والے دن جس دن ایک ایک بات کا حساب ہونا ہے، جس دن اس بندے کی کسی شخص نے، جب اس دن اس کو نقصان اور اس کے اہل و عیال کو، کیونکہ اہل و عیال کی ذمہ داری ہے انسان کی اپنی، اور صرف اس کے اپنے اہل و عیال کی. اہل و عیال میں کیا ہے؟ بیوی اور بچے، یا تھوڑے بہت میں بھی والدین بھی، یا تھوڑے بہت میں بھی بہن بھائی بھی. ان پہ ان کا اختیار نہیں ہے لیکن ظاہری بات ہے وہ بھی اس کے گھر کے ہی ہیں لوگ، لیکن اختیار نہیں ہے ان پہ. اختیار بیوی اور بچوں پہ، مرد کو. عورت کو اس طرح کا اختیار نہیں ہے یا کم ہے. ظاہری بات ہے اس کی بھی رسپانسبلٹی ہے آگے بچوں کے لیے، اس کا اختیار بچوں پہ ہے، خامند پہ نہیں ہے. باپ کا اختیار بیوی اور بچوں دونوں پہ ہے. ماں کا اختیار جو ہے وہ صرف بچوں پہ ہے، خامند پہ نہیں ہے. مطلب یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے وہ سمجھا نہیں سکتی یا وہ کچھ کہہ نہیں سکتی. وہ سمجھائے گی، وہ کہے گی، سارا کچھ ہے، لیکن اختیار اللہ نے جو دیا ہے وہ مرد کو عورت پہ دیا ہے.
یہ مختلف دوسری آیات میں اس کا بڑا اچھے سے ذکر ہے کہ وہ حکم بنانے والا، اور یہ وہ تو وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، میں خود سے نہیں یہ بات کر رہا، قرآن پاک کی آیات کی بیس پہ ہی کہہ رہا ہوں۔ آیت نمبر 16، انہیں نیچے اوپر سے آگ کے سائباں ڈھانک رہے ہوں گے، یہی ہے جن سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈرا رہا ہے، اے میرے بندو پس مجھ سے ڈرتے رہو، کہ وہ جو قیامت والے دن نقصان میں ڈال لیں گے ان کے اوپر نیچے سائباں ہوں گے آگ کے۔ تو اللہ پاک اپنے بندوں کو اصل میں اسی چیز سے ڈراتا ہے کہ خالص اللہ کی عبادت کرنا، شرک نہ کرنا، تو ورنہ یہ حال ہوگا، یہ انجام ہوگا تمہارا۔ تو اسی سے اللہ پاک ڈراتا ہے کہ اللہ سے ڈرو اور اس کا شرک نہ کرو۔ آیت نمبر 17، اور جن لوگوں نے طاغوت کی عبادت سے پرہیز کیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے اور خوش خبری کی مستحق ہیں، وہ خوشخبری کے مستحق ہیں، میرے بندوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ اب یہ طاغوت کیا ہے، اس کی ذرا آپ ڈیٹیل خود دیکھیے گا، اس کی تفسیر اس آیت کی دیکھیے گا، اور خود اس پہ غور و فکر کریں، آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ طاغوت کی عبادت کیا ہے، کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی اللہ کی طرح کسی کی عبادت کرنا ہے، یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کسی اور پاور کی یا کسی اور سمبل کی، طاغوت کی عبادت، وہ عبادت نہیں ہوتی، وہ اس کا حکم ماننا، جیسے وہ کہے ویسا کرنا، اس کے حکم کو ایسے ہی لینا جیسے کہ اللہ کے حکم کو لیا جاتا ہے۔ یہ ایگزیکٹلی میں جو پہلے ڈیٹیلز بتا چکا ہوں، تو آپ خود بھی اس پہ غور کیجئے گا کہ طاغوت کی عبادت سے پرہیز کیا ہے۔ اچھا، آیت نمبر 18، جو بات کو کان لگا کر سنتے ہیں پھر جو بہترین بات ہو اس کی اتباع کرتے ہیں، یہی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی ہے اور یہی عقل مند ہے۔ دیکھیں، یہ جو میں پہلے اتنی ڈیٹیل سے بتایا، اس آیت کو دیکھیں نا، جو بات کو کان لگا کر سنتے ہیں اور پھر جو بہترین بات ہو اس کی اتباع کرتے ہیں۔ اب قرآن پاک کو خالی عربی سننا اور عربی پڑھنا، اس میں کان لگا کر سننا اور بہترین بات ڈھونڈنا کیسے ہوگا بتائیں؟ اور یہ کیا صرف علماء کو حکم دیا جا رہا ہے یا لوگوں کو، ہر انسانوں کو کہا جا رہا ہے، سب کو؟ خالی علماء کو کہا جا رہا ہے کہ آپ نے قرآن پاک پہ کان لگا کے سننا ہے اور بہترین بات کی اتباع کرنی ہے، دوسرے مسلمانوں نے نہیں کرنی؟ یہ ہر مسلمان پہ فرض ہے، یہ اللہ نے جب حکم دیا ہے، فرما دیا، اور جگہ جگہ پہ آپ کو جگہ جگہ پہ یہ قرآن پاک میں ملے گا کہ غور و فکر کرو، یہ ہمارے لیے فرض ہے، سب انسانوں کے لیے، خالی علماء کے لیے نہیں ہے۔ اور یہی وہ علماء ہیں جو قرآن پاک کی طرف آنے نہیں دیتے، وہ بیچ میں سے بہانے کہ آپ لوگ نعوذ او استغفر اللہ استغفر اللہ، آپ کیسے قرآن پاک کو سمجھ سکتے ہیں، آپ کے پاس تو علم ہی نہیں ہے۔ اللہ معاف کرے، قرآن پاک اللہ پاک نے کوئی اتنی مشکل کتاب نازل کی ہے؟ ہاں، اس طرح کی اگر مشکل چیزیں نہیں سمجھ آتی تو چھوڑ دیں، پڑھیں، کوشش تو کریں نا، ایسا ایسا سمجھ آنی شروع ہو جائیں گی۔ اچھا، یہ جو ہیں خوشخبریوں والے ہیں، اچھے لوگ ہیں۔ آیت نمبر 19، بھلا جس شخص پر عذاب کی بات ثابت ہو چکی ہے تو کیا آپ اس سے جو دوزخ میں ہے چھڑا سکتے ہیں؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے۔ جو دوسرے اولیاء پیچھے ہم نے پڑھی نا آیت جس میں اولیاء کا بھی ذکر آیا ہے، تو دوسرے اولیاء یا دوسرے جو کوئی دوست یا کوئی اور، ان کی تو بات چھوڑ دیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ جس پہ عذاب کی بات ثابت ہو گئی تو کیا آپ اس کو جو دوزخ میں ہے اسے چھڑا سکتے ہیں؟ اس کوشچن کا مطلب آپ خود نکال لیں نا کہ کیا ہے، کہ نہیں چھڑا سکتے۔ آیت نمبر 20، یا اس کی تفسیر پڑھ لیں۔ آیت نمبر 20، ہاں وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے رہے ہیں، ان کے لیے بلا خانے ہیں جن کے اوپر بھی بنے بنائے بلا خانے ہیں، ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، رب کا وعدہ ہے اور وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ کہ یہ جو اچھے لوگ ہیں جنہوں نے اچھے اعمال کیے، ان کے لیے خوشخبریاں یہاں سنائی جا رہی ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔